راجہ صاحب نے پوچھ لیں. راجہ صاحب آپ کا ذاتی موقف, کیونکہ بہت سے لوگ اس کو نہیں اپروو کر رہے ہیں, میری سارا دن لوگوں سے بات کرتے رہے, آپ کی پارٹی کے لوگ بھی ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اس چیز کے حق میں نہیں ہے کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگائی جائے. آپ کا ذاتی موقف میں جان لوں, پھر پارٹی موقف کو آپ ڈیفینڈ کریں گے. بہت شکریہ کاشف صاحب. کاشف صاحب, بات یہ ہے کہ ہمارا موقف بالکل ذاتیات پہ مبنی ہوتا ہے, لیکن تھوڑا سا میں آپ کو ایک منظر پیش کرتا ہوں. دیکھیں بات سنیں, پاکستان کا جب آپ آئین پڑھتے ہیں نا, آئین کے بیچ میں حلف نامے ہیں, حلف ناموں کے بیچ میں وزیر اعظم کا بھی حلف نامہ ہے, صدر پاکستان کا بھی حلف نامہ ہے, وزراء کے بھی حلف نامے ہیں, حد تک ایم این ایز کی بھی حلف نامے. اچھا اور بھی ہے تھوڑے سے, میں نے کہا ادھر جا کے رکیں گے, آپ پہلے ہی رک گئے, ویسے ایک عقل مندی الگ کیتا ہے. چیف جسٹس کے بھی حلف نامے ہیں, سب کے حلف نامے. اچھا باقی سب میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, ہاں باقی سب کے حلف نامے موجود ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ حلف نامے میں لکھا ہوتا ہے کہ میں آئین اور اس کی میں خلاف ورزی نہیں کروں گا, آئین کو میں کبھی بھی آئین شکنی نہیں کروں گا. یہ جو بات شروع ہوتی ہے, میری ذاتی رائے کو چھوڑ دیں, قانون کی تشریح ہے نا, اب سپریم کورٹ کی مرضی ہے, وہ جس طرح مرضی تشریح کر دے, اس کو کون کیا کہہ سکتا ہے, سپریم کورٹ آف لا ہے پاکستان کا. لیکن یہ کسی سے آپ اس کی رائے یا اختیار عدالت اور قانون اور عزت احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ کسی سے بھی نہیں لے سکتے. اگر کوئی اختلاف کرے سپریم کورٹ کے فیصلے, اگر کوئی اختلاف کرے, اور سر آپ نے شاید میرا سوال نہیں سنا. میں آپ کے سوال کا جواب, میرا خیال ہے تسی کو لکھے جواب لے آندے, باقی جس طرح لکھے لے کے آئے سب پریس کانفرنس جواب دے رہا ہوں. سر میں نے دس دیو راجہ صاحب, میں آپ کو بتا رہا ہوں ذاتی موقف کیا ہے, پہلے مجھے ذاتی موقف بتائیں. مجھے پتا ہے آپ سر کہہ دینا سیدھا سیدھا کہ لگنی چاہیے پابندی, مان لیں تاکہ سر میرے تو کسی نے اسی دن عمران خان پہ آرٹیکل 6 لگاتا جس دن اس نے اسمبلی توڑی تھی, اسی دن اس کے خلاف سارا کچھ کرتے. اور اگر سپریم کورٹ اس دن الیکشن کروانا چاہتی اور نہیں مان رہی تھی کورٹ میں, اور چاہ رہی تھی کہ الیکشن ہونے جائے, کسی کی خواہش ہوتی الیکشن کروانے چاہیے, اور عمران خان کو آرٹیکل 6 اس دن لگا کے اس نے غیر آئینی طور پہ جو اسمبلی توڑی تھی, سوری پہ, اثر کیسر پہ, فواد پہ, ٹھیک ہے میرے دوست ہیں, احترام ہے, لیکن قانون آئین اپنی جگہ پہ. اگر اس دن آرٹیکل 6 لگ گئی ہوتی نا, آج پاکستان کی حالت بہتر ہوتی. اس دن آرٹیکل 6 نہیں لگائی, آج جو کچھ آرٹیکل 6 والا بات چیت ہو رہی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ تو اس وقت بنیاد میں اگر آپ اس چیزوں, اب یہ وہ باتیں, اور ٹائم اتنا گزر گیا ہے. میں نے بھی یہی کہا نا, سال 9 مئی کو ہو گیا, 2 سال اسمبلی ٹوٹے ہو گئے, اور یہ رد عمل نظر آتا ہے عدالتی فیصلے کا. آپ کے پاس اب کوئی آپشن نہیں رہا, آپ لوگ سیاسی میدان ہار چکے ہیں, اس وجہ سے آپ اس طرف جا رہے ہیں. کاشف بھائی, ہمارے پاس ایک ایسی آپشن ہے کہ جس سے سب کچھ پتا چل جائے گا کہ کیا آپشن ہے, اور آپشن ہم نکالیں گے. ابھی وقت آنے پہ بتائیں گے کہ وہ آپشن کہاں سے آئے گی اور کدھر سے آئے گی, اور ایسی آپشن آئے گی کہ تسلی ہو جائے گی سب کی. اور خدا دبا سے بڑھانا شروع کر دیں. انہوں کو آخری آپشن ہی ہوتی ہے, اسی لندن جا رہے ہیں, تسی خسمہ نو کھاؤ, اے انہوں دی آخری آپشن ہوتی ہے ہمیشہ. یہ آرٹیکل 6 تلاش کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں پارٹی بین ہو رہی ہے, انہوں نے ذکر کیا اس کا, پتہ چل جائے گا, انہوں نے ذکر کیا, انہی میں سے ہوگا, آئین اور قانون کے بیچ میں رہتے ہوئے ہوگا. سر لے ہو, اللہ تعالیٰ خیر کرے. غیر آئینی کچھ بھی نہیں ہوگا. سو راجہ صاحب, آپ کا خیال ہے کہ یہ آرٹیکل 6 لگانا ٹھیک ہے, پابندی لگنی چاہیے سیاسی جماعت پر؟ اور میں تو میرے سے کوئی پوچھتا تو میں تو کہتا جس دن اسمبلی توڑی تھی اسی دن لگانا چاہیے. تھوڑے تو پوچھا نہیں نا انہوں نے, بس ایسے لیے نہیں پوچھا انہوں نے. ہاں لیکن راجہ صاحب, اگر اس پہ پابندی, اس پہ آرٹیکل 6 لگتا, سنیں, اسمبلی غلط توڑنے پر میں آپ سے اس بات پر اتفاق کرتا ہوں, میرا اس دن بھی ویو تھا, رولنگ غلط ہے, غیر آئینی ہے, نہیں کیا جا سکتا. لیکن معافی چاہتا ہوں, اسمبلیاں ٹوٹنے کے 3 مہینے یعنی 90 دن کے اندر اندر انتخاب کرانا, یہ بھی آئین کہتا ہے. تو کل آپ جب آئیں گے, یا کل یہ اگر آ گئے اور یہ کہیں آپ پر آرٹیکل 6 لگے گا, جس نے الیکشن نہیں کرائے, وہ بھی جائز ہوگا؟ ٹھوک کے لاؤں گے. بالکل لگائیں, بالکل لگائیں. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں اسی بھی ننگے ہو گئے, تو تسی بھی ننگے ہو گئے, جو مرضی کر لو. ایسی نہیں کہہ رہے, آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کا 2 دن پہلے بیان نہیں سنا, میں نے, میں آپ کو کہتا ہوں, سنا دیتا ہوں. تصادم تے بھائی, ایک تصادم, میری چلائیں جی قاسم صاحب, تصادم کے بیان کے بعد اس پالیسی پہ عمل کیا جا رہا ہے. یہ اس ملک کو انارکی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں, یہ اس ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں.